اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ خواہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کا دن بڑا مبارک دن تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کا دن تھا، تو لہذا اسی کی مناسبت سے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کیا تھا، کس طریقے سے آپ نے حضور کی محبت میں زندگی گزاری، انشاءاللہ اس کو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیں، ابتدا اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، یعنی جب اسلام کا پہلا دور تھا، جو بھی اسلام قبول کرتے اس وقت وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین کرتے تھے، یعنی حکم دیتے تھے کہ اپنے اسلام کو ابھی چھپاؤ۔ اس لیے چھپانے کا حکم دیتے تھے کیونکہ اس وقت کی جو کافر تھے، کفار و مشرکین تھے، ایمان لانے والوں پر جو ہے وہ زد و کوب کرتا تھا، ظلم و زیادتی کرتا تھا، اسی لیے جو ہے پیارے آقا بھی چھپانے کی تلقین کرتے تھے۔ کفار و مشرکین تکلیف نہ دیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی، یعنی جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی گنتی کے حساب سے، جب 38 لوگ مسلمان ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اسلام کی تبلیغ علل اعلان کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے تو ہمت اور حوصلہ کو دیکھیے، ابھی 38 لوگ مسلمان ہوئے جہاں ہزاروں کی تعداد میں کافر ہے۔ پیارے آقا سے فرماتے ہیں کہ اب ہمیں اسلام جو ہے علل اعلان، یعنی اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، پورے پرچار کر کے، چھپانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے صدیق، ابھی ہم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہیں، تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے بار بار اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور سارے صحابہ کرام کو لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار اصرار کیا تو پیارے آقا نے قبول کر لیا، منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب علل اعلان ہی یعنی اسلام کی تبلیغ ہوگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 38 صحابہ کرام جو اس وقت تھے، سب کو لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ پڑھا، یعنی تقریر شروع کیا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں ہوا۔ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ جو پڑھا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے 38 مسلمانوں کی تعداد کے بیچ میں حرم شریف میں پڑھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ اسی دن مشرف اسلام ہوئے، اسی دن جو ہے پیارے آقا کے چچا جو ہے حضرت امیر حمزہ اسی دن مسلمان ہوئے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہوا، تقریر شروع ہوئی، کفار و مشرکین چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت و شرافت مکہ والوں میں مسلم تھی، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس قدر حضرت ابوبکر صدیق کو مارا کہ پورا جو تو چہرہ، یعنی چہرہ جسم جو ہے لہو لہان ہو گیا، خون سے بھر گیا پورا، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ لوگ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زد و کوب کے بعد بچ سکیں گے۔ یعنی اس قدر آپ کو زخمی کر دیا تھا کہ آپ کے قبیلے کے کسی لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ اب حضرت ابوبکر صدیق جو ہے زندہ بچ جائیں گے۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ مسجد حرام میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثہ میں انتقال کر گئے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اگر اس حادثہ میں، یعنی جو زد و کوب کیا گیا، اگر مر گئے حضرت ابوبکر صدیق تو ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، بدلہ لیں گے، اور ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، کیونکہ اسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ جو تھا، انہوں نے سب سے زیادہ یعنی مارنے میں حصہ لیا تھا، وہ سب سے زیادہ مارا تھا۔ اب دیکھو مسلمانوں، صحابہ کرام نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کس طریقے سے اسلام پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ آج ہم پر کیا ظلم ہو رہا ہے، آج ہم پر کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ان کے مقابلے میں، لیکن اس کے بعد بھی آج ہم کیا کہتے ہیں، اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو، آپ شام تک بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا
دیکھیے جب انسان جب بے ہوش رہتا ہے، کوئی مارتا ہے، لہو لہان ہو جائے، تو جب انسان ہوش میں آتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اپنے جسم کو دیکھتا ہے، اپنی تکلیف کو دیکھتا ہے، پریشانی کو دیکھتا ہے کہ خون سے بھر گیا ہوں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا عشق رسول دیکھے، پیارے آقا سے محبت دیکھے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا آپ کے زبان سے جو لفظ نکلا وہ یہ تھا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہیے سبحان اللہ، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اس بات پر لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی، اس بات پر لوگوں نے ملامت کی، اس لیے ملامت کی کہ یار یہ اس طرح انہی کی پیارے آقا ہی کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی، پھر یہ پیارے آقا ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ انہی کا نام لینا اور ان کا ذکر کرنا، پیارے آقا کا نام لینا اور ان کا ذکر کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور یاد ہی تو مومن کی شان ہے۔ پیارے آقا کا ذکر کرنا، ان کا نام لینا ہی تو مومن کی شان ہے اور ایمان کی جان بھی ہے۔ وہ کیسے مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں جو پیارے آقا کا نام نہ لے، اگر اس پر جو ہے تو دباؤ آئے تو؟ یہی تو مومن کی شان اور جان ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کچھ لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب جان بچ جائے گی، جب بات کرنے لگے تو اب تو جان بچ جائے گی۔ اس وجہ سے کچھ لوگ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کریں۔ آپ کی والدہ محترمہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں اور آپ کو کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق کی وہی ایک صدا تھی کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ کھانا لے کر آئی تو آپ کو کھانا کھانا چاہیے نا، لیکن کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہی ایک ہی صدا زبان سے تھی کہ میرے پیارے آقا کا کیا حال ہے، آقا محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ کی والدہ کہی کہ بیٹا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر معلوم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جن کا نام ام جمیل ہے، اس وقت وہ اسلام لا چکی تھی، اس وقت وہ اسلام لا چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹی کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ام جمیل کے پاس گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھی۔ ام جمیل جو تھی حضرت عمر فاروق کی بہن، وہ بھی اپنے اسلام کو چھپائے رکھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں۔ تو انہوں نے ٹال مٹول کر دیا اور صحیح جواب نہیں دیا، پیارے آقا کے بارے میں صحیح جواب نہیں دیا، بات کو ٹال دیا اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ بھی تو ایمان لا چکی تھی ام جمیل۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، اسی لیے وہ چھپاتی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر اجازت دے دیں گے تو میں جا کر کے جو ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو بتانا ہے بتا دوں گی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئی اور حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی۔ اس قدر لوگوں نے مارا تھا، زدوکوب کیا تھا کہ ان کی حال کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکی، وہ بھی رونے لگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی پوچھا کہ ہمارے آقا کریم کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی والدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کے بارے میں کہا کہ اے ابوبکر تم پیارے آقا کے بارے پوچھ رہے ہو، تمہاری والدہ تو سن رہی ہے جو کہ وہ ابھی اسلام نہیں لائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ تو ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت کہاں ہے؟ ام جمیل نے کہا کہ حضرت ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ گویا کہ حضرت ارقم یہ صحابی رسول تھے، یہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ فرمایا قسم ہے اللہ وحدہ ذوالجلال کی کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے کیسا ایمان تھا۔ کہتے ہیں خون سے لہو لہان ہے، دوائی کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں پیارے آقا کا دیدار نہ کر لوں، جب تک پیارے آقا کو دیکھ نہ لوں۔ جبھی تو کہا شاعر نے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔
اور آگے کہتا ہے آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بیقرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، ظاہر سی بات ہے ماں کی محبت ہے، ماں چاہتی کہ اولاد کھا لے کچھ، مگر آپ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت کے بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر تکلیف دے، یعنی لوگ کے آنے جانے کا جو انتظار کرنے لگی کہ آنا جانا بند ہو جائے تو کچھ اپنے اولاد کو کھلا دوں۔ جب رات زیادہ گزر گئی اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ محترمہ لے کر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ خدمت بابرکت میں حضرت ارقم کے گھر پہنچ گئی۔ عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ کر خوب روئے، پیارے آقا سے لپٹ کر خوب روئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشک بہار ہو گئے، یہاں تک کہ پیارے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حتیٰ کہ تمام حاضرین پر رکت طاری ہو گئے اور سب رو پڑے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح کتنا کیسا مجمع رہا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ تھے سب رو پڑے۔ اسی گریہ و زاری محبت کے ماحول میں اسی وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے پیارے آقا سے کیا کہا اپنی والدہ کے بارے میں، اس کو بھی سنیے۔ اسی گریہ و زاری و محبت کے ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عنایت میں عرض کیا کہ آقا میری ماں مجھ سے بڑی محبت فرماتی ہے، یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے بڑی محبت فرماتی ہے، آپ میری والدہ کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی حالت میں پیارے آقا سے کرے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری والدہ کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دے اور جہنم سے نجات دے دے اور جنت کا حقدار بنا دے۔ جان ایمان مالک جنت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی والدہ کی طرف نگاہ نبوت و رحمت سے دیکھنا تھا۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے دعا کرنے کے لیے کہے تو پیارے آقا نے اپنے نگاہ رحمت سے آپ کی والدہ کی طرف صرف دیکھنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے کلمہ پڑھا اور مسرب اسلام ہو گئے۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کیسے ایمان لائی۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، شاعر کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آ کر دل سے کہے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا کہ ایمان لانے کے بعد کس قدر انہیں ستایا گیا، اور اس کے رسول کی جام دیکھیے کہ اس کے رسول کی محبت کو دیکھیے کہ پیارے آقا سے کہے کہ نہیں اب اعلان تبلیغ کرنی چاہیے۔ وہ ابوبکر صدیق جن کے والد، جن کے بیٹا، جن کے پوتا جو ہے صحابی ہوئے، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق ہمیشہ کہتے ابوبکر صدیق یار کبھی میں تجھ سے نیکی کرنے میں سبقت لے جاؤں، کبھی ایسا موقع آئے کہ میں کچھ نیکیاں زیادہ کر لوں، کبھی ایسا موقع نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھے، پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام مسجد کی صفائی کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد کی جو تم صفائی کرو گے تو جتنے بھی کوڑے کرکٹ جمع ہوں گے ہر کوڑا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج تو اس کام کے لیے بھی ہم لوگوں نے آدمی رکھ لیا ہے، مسجدوں نے اس کام کے لیے بھی آدمی رکھ لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکیاں تھی جو ہمیں کمانے کا موقع ملا تھا، یہ بھی آج ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ مسجد کی صفائی کرو، اس میں جتنے بھی کوڑا کرکٹ نکلیں گے ہر کوڑا جو ہے ہر کوڑے کے بدلے میں تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ کل قیامت کے دن یہ کوڑا کرکٹ جو ہے مسجد سے جو صاف کر کے نکالتے ہیں، قیامت کے دن گواہی دیں گے پروردگار انہوں نے مجھے صاف کیا تھا۔ اور یہ خدا کا گھر ایسا گھر ہے جس کو عام انسانی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے ابراہیم خانہ کعبہ کو صاف کرو، خانہ کعبہ یعنی ہمارے گھروں کو صاف اور ستھرا رکھو۔ جب پیارے آقا نے فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہنے لگے کہ ٹھیک آج اس نیکی کو میں کر لوں گا، اور حضرت عمر فاروق بھی سوچے کہ آج اس نیکی کو کرنے میں سبقت لے کر کے جاؤں گا، آج مجھ سے پہلے یہ نیکی حضرت ابوبکر کر ہی نہیں سکتا۔ بس اٹھے گھر گئے، حضرت عمر فاروق سوچے میں کھانا کھاؤں گا اور فوراً واپس آ جاؤں گا۔ روزانہ کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت آتے تھے، اور آج یہ سوچ کر کے گئے کہ گھر میں کھانا کھاؤں گا واپس آ جاؤں گا۔ گئے کھانا کھائے، مسجد کی ساری جو اس وقت تو لالٹین یعنی چراغ ہوتا تھا بجھا دیا گیا۔ اب جب وہ مسجد کا دروازہ کھول کر آئے تو کسی سے ٹکرا گئے، پوچھے کون؟ تو اگلا نے کہا آپ کون؟
تو ایک دوسرے کی آواز سن کر پہچان لیا، کہنے ابو بکر تم یہاں، کہنے عمر فاروق تم یہاں، کہنے لگے کب آ گئے آپ؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں گیا ہی کب تھا کہ آؤں گا، میں گیا ہی کب تھا کہ آؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یار میں سوچا تھا کہ یہ نیکی میں تجھ سے، یہ اس نیکی کو کرنے میں تجھ سے سبقت لے کر کے جاؤں گا، یہ نیکی میں تم سے آگے کر لوں گا، میں جاؤں گا فوراً کھانا کھا کے آ جاؤں گا، تم گئے ہی نہیں، اس نیکی میں بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے کہ وہ لوگ نیکیاں کرنے میں جو تو کمپٹیشن کرتے تھے کہ ہم آگے کریں، ہم زیادہ کریں، ہم زیادہ کریں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جو ہے بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامیاں لغزش ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔